وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. باب الجمع بین الصلاتین بالمزدلفہ، باب ہے دونوں نمازوں کو جمع کرنا مزدلفہ میں. مزدلفہ میں دونوں نمازوں کو، کون سی دو نمازیں؟ مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء کو جمع کرنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد. کریب، ان کی بابر حدیث آ رہی ہے کریب کی. کریب تابعی ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں اسامہ بن زید سے. اور اسامہ بن زید سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ردیف تھے. اسامہ بن زید سے مروی ہے انہ سمعہ یقول، انہوں نے نبی کہ قریب نے حضرت اسامہ بن زید کو یہ کہتے ہوئے سنا، دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ. دفع کا مطلب بھی واپس لوٹنا، واپس لوٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے. دفع کا مطلب بھی واپس لوٹنا اور افاظہ کا مطلب بھی لوٹنا. واپس لوٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، عرفہ سے. فنزل الشعب، تو آپ گھاٹی میں اترے. یہ پیچھے بھی ہم نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں. یہ گھاٹی کہاں تھی؟ یہ مزدلفہ سے تھوڑا پہلے لیفٹ سائڈ پہ. آپ گھاٹی میں اترے، فبالا، تو آپ نے پیشاب کیا. ثم توضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا. ولم يسبغ الوضوء، اور نہیں مکمل کیا وضو کو. یسبغ، اسبغ یسبغ، مکمل کرنا. قرآن میں ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ. سورہ لقمان میں ہم قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس میں پڑھا ہے سورہ لقمان میں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مسخر کر دی. واسبغ علیکم نعمہ، اور اللہ نے مکمل کر دی تم پر اپنی نعمتیں. تو اسبغ مکمل کرنا، تمام کرنا. تو اسباغ، اسبغ یسبغ، مکمل کرنا، تمام کرنا. تو آپ نے وضو مکمل نہیں کیا، پوری طرح نہیں کیا. یہاں پوری طرح وضو نہ کرنے سے مراد وہی ہے جو پچھلی حدیثوں میں ہے کہ آپ نے خفیف وضو کیا. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے وضو درمیان میں چھوڑ دیا، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ جو آپ عام حالات میں تفصیل کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے 3 دفعہ، آپ نے اس طرح کر کے ایک کامل اور مکمل وضو نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے خفیف وضو فرمایا. کیونکہ آپ رکے تو لوگ بھی رک گئے، اور اتنا بڑا لشکر تو لوگوں کو مشکل نہ ہو اور جو ہے وہ لوگ جلدی پہنچے مزدلفہ. تو آپ نے قضاء حاجت کی، پیشاب فرمایا، اور پھر آپ نے مختصر سا خفیف سا وضو کیا. نامکمل وضو سے مراد یہاں چھوٹا وضو ہے، ایک دفعہ آپ نے آزاد ہوئے. فقلت له، تو میں نے عرض کیا آپ کے لیے، الصلاۃ، نماز پڑھیں. فقال، آپ نے فرمایا، الصلاۃ امامک، نماز تو آگے ہوگی مزدلفہ جا کر. فجاء المزدلفہ، تو آپ مزدلفہ آئے. فتوضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا. فاسبغ، اب آپ نے مکمل وضو فرمایا. اب اس حدیث کے اندر یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہم نے پیچھے نہیں پڑھے. پچھلے حدیثوں میں یہ الفاظ ہم نے نہیں پڑھے کہ آپ نے مزدلفہ جا کر دوبارہ وضو فرمایا. اس حدیث میں ہے. تو دوبارہ وضو کیوں فرمایا؟ کیا درمیان میں وضو ٹوٹ گیا اس لیے دوبارہ وضو فرمایا؟ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ درمیان میں وضو نہ ٹوٹا ہو اور آپ نے دوبارہ وضو فرمایا ہو، اور اصل تو آپ نے کامل وضو ہی کرنا تھا جو آپ نے مزدلفہ جا کر کیا نماز پڑھنے کے لیے. اگرچہ خفیف وضو سے بھی نماز ہو جاتی ہے. اب اگر آپ نے وضو جو ہے وہ مزدلفہ جا کر کرنا تھا اور کامل وضو کرنا تھا، تو پھر آپ نے رستے میں کیوں وضو کیا؟ اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے رہتے تھے. وضو سے رہنا بھی تو ایک بہت بڑی نیکی ہے. یعنی گویا کہ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا. آپ مزدلفہ کے قریب گھاٹی میں، ہم نے پڑھا پیچھے، گھاٹی مزدلفہ کے قریب ہے لیفٹ سائڈ پہ. تو آپ جو ہیں وہ مزدلفہ کے قریب آپ گھاٹی میں آپ نے قضاء حاجت کی تھی، پھر وضو کیا. تو گویا کہ آپ نے اتنا عرصہ بھی وضو کے بغیر رہنا گوارا نہیں کیا. تو جب انسان نیکی اختیار کرتا ہے اور انسان پھر پاک رہتا ہے، تو پھر یہ جو شیطانی طاقتیں اور دیگر چیزیں جو انسان کے دشمن ہوتی ہیں، وہ پھر انسان کے قریب نہیں آ سکتی، اور پھر انسان نیکی میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو 2 صورتیں ہو سکتے ہیں، یا تو وضو ٹوٹ گیا آپ نے دوبارہ وضو کیا، یا ویسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے دوبارہ وضو اس لیے نہیں کیا
پہلے آپ نے مختصر وضو کیا، اب آپ نے تفصیلی وضو کیا. وہاں مختصر اس لیے کیا تھا کہ صحابہ کرام کو تاخیر نہ ہو، اور اصل تو آپ اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے. اگرچہ پہلا وضو بھی ناقص نہیں تھا، لیکن وہ وضو بھی جائز ہے. انسان جلدی میں ہو اور جلدی میں انسان جو ہے وہ خفیف وضو کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو گویا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 2 وضو کیے تھے، تو وہ وضو واللہ عالم آپ نے جو ہے، تاکہ اتنا سا وقفہ بھی، عرصہ بھی وضو کے بغیر نہ گزرے. تو یہ اگر ہم عادت بنا لیں تو بہت عظیم سنت ہے کہ ہم جب بھی قضاء حاجت کریں تو ہم وضو کریں اس کے بعد، چاہے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. بہت بڑا عمل ہے. تو آپ نے پھر مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ وضو کیا، اور اب آپ نے بہترین مکمل وضو فرمایا، کامل وضو فرمایا. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر نماز قائم کی گئی. کون سی نماز؟ مغرب کی. فصلی المغرب، تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو. ثم اناخ کل انسان بعیرہ فی منزلہ. اناخ کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے. عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، تو اناخہ کا مطلب صرف بٹھانا نہیں ہوتا یا ہر سواری کو بٹھانا نہیں ہوتا، یہ خاص اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اونٹ کو بٹھایا. کل انسان، ہر انسان نے بعیرہ، اپنا اونٹ. سفر کے اندر لوگ جو ہیں وہ لمبے سفر کے اندر جن کے پاس اونٹ ہوتے تھے تو وہ اونٹ ہی استعمال کرتے تھے. لمبے سفر کے اندر دوسرے جانور، گدھا وغیرہ اور خچر وغیرہ یہ چیزیں استعمال اس طرح کے نہیں ہوتی. پھر بٹھایا ہر انسان نے، ہر شخص نے، ہر صحابی نے بعیرہ، اپنا اونٹ، فی منزل ہی، اپنی منزل میں. منزل کہتے ہیں جو اس کے اترنے کی جگہ، نزلہ کا مطلب اترنا، منزل اترنے کی جگہ جہاں اس نے پڑاؤ ڈالنا تھا. اب تمام لوگوں نے ایک جگہ تو نہیں ٹھہرنا تھا، اب صحابہ کرام نے اپنی اپنی جگہ مل لی. اب جہاں انہوں نے جگہ ملی وہاں انہوں نے اپنی سواریاں بھی باندھی، سواریوں کو بٹھایا، پانی شانی ان کو پلایا، جو بھی کرنا تھا. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کر تفصیلی وضو کیا، اور تفصیلی وضو کر کے پہلا کام نماز پڑھنے کا کیا، کوئی کام اور نہیں کیا. پہلا کام نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ. پھر آپ نے صحابہ کرام کو وقت دیا. صحابہ کرام پھر گئے، ابھی مغرب کی نماز پڑھی، ابھی عشاء نہیں پڑھی. پھر مغرب کے بعد ہر شخص نے اب جہاں جہاں اس نے جگہ ملنی تھی اپنی جگہ میں لی، وہاں سواریوں کو باندھنا تھا، باندھا، سامان سمون رکھا، جو بھی. ایک دفعہ وہ انہوں نے جو ہے وہ فارغ ہوئے اپنے سفر کی حالت سے اور اپنا پڑاؤ ڈالا اور بٹھایا ہر انسان نے اپنے اونٹ کو اپنے پڑاؤ کی جگہ پر. ثم اقیمت الصلاۃ، پھر اقامت کہی گئی نماز کی. یہ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی. پھر سب لوگ واپس آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پھر اقامت کہی گئی. فصلی، پھر آپ نے دوبارہ نماز پڑھائی. اب یہ کون سی نماز ہے؟ عشاء کی. ولم یصلی بینہما، اور ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی کوئی سنتیں نہیں پڑھی، درمیان میں کوئی سنتیں بھی نہیں پڑھی، کیونکہ سفر کے اندر جب نماز ہی چھوٹی ہو جاتی ہے، فرض نماز، تو سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، سوائے وطر اور فجر کی 2 سنتوں کے. دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے تو باقی سنتیں معاف ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سفر کے اندر بھی سنتیں پورا کرنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیز سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سفر کے اندر جب نماز جو ہے فرض نماز قصر ہو گئی ہے اور جمع کی اجازت ہے تو پھر آپ جو ہے سنتے نہیں پڑھتے تھے. آپ نے پھر کوئی درمیان میں سنتے بھی نہیں پڑھی مغرب کی. ولم یصلی بینہما، اور آپ نے ان دونوں کے درمیان نماز نہیں پڑھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں پڑھی ہیں، مغرب عشاء، تو دونوں نمازوں کو جمع کیا ہے، جمع تاخیر. لیکن جمع اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ درمیان میں تھوڑا وقفہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ جمع کا مطلب یہی ہے کہ دونوں اکٹھی پڑھی جائیں تب جمع ہوگی. اگر ایک انسان جو ہے وہ سفر کی وجہ سے، ایک تو ہے نا عام سفر میں بھی انسان نماز جمع کر سکتا ہے، خاص طور پہ مزدلفہ اور عرفات میں تو باقاعدہ جمع کرنا سنت ہے، تو اہتمام کے ساتھ جمع کرنا چاہیے. تو جمع کرنے کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان 2 نمازیں بالکل اکٹھی پڑھے، درمیان میں تھوڑا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مغرب کی نماز لیٹ پڑھی ہے، مغرب کی نماز اپنے وقت پہ نہیں پڑھی. اس کا اصل وقت تو وہی تھا اگر آپ عرفات سے نکلتے نکلتے نماز پڑھ لیتے، کیونکہ عرفات سے نکلا جاتا ہے سورج غروب ہونے کے فوراً بعد، اور وہی وقت ہوتا ہے مغرب کا.
لیکن آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. اس وقت نماز پڑھتے تو اس وقت مزدلفہ آنے میں مزید تاخیر ہوتی, تو اس وقت آسانی کے لیے نماز نہیں آپ نے پڑھائی, بلکہ آپ درمیان میں رکے ہیں ضرورت کے لیے, لیکن وہاں بھی آپ نے نماز نہیں پڑھائی, نہ خود پڑھی نہ پڑھائی, بلکہ آپ نے فرمایا نماز ہم مزدلفہ جا کر پڑھیں گے. تو پتہ لگا نماز مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے, مغرب کی جمع کر کے پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ. اور یہ بھی پتہ لگا کہ جمع کے اندر یہ جمع تاخیر تھی. یہ بھی پتہ لگا کہ جمع کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں نمازیں ساتھ ساتھ ہوں, دونوں نمازوں میں وقفہ بھی ہو سکتا ہے, 15 منٹ کا, 20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے درمیان میں. اور کیا یہ جو وقفہ ہے یہ جمع تقدیم میں بھی ہو سکتا ہے, یہ عرفات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. عرفات میں آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی تھی, دونوں اکٹھی پڑھائی تھی, ہم نے پیچھے حدیث پڑھی ہے. تو آپ نے اذان ہوئی تھی, پھر اقامت ہوئی تھی, اور پھر ظہر ہوئی تھی, پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ عصر کی اقامت ہوئی تھی, پھر عصر کی نماز ہوئی تھی. درمیان میں 2 اذانیں نہیں تھیں, 1 اذان تھی. تو وہ عرفات میں جو جمع تقدیم تھی وہ دونوں اکٹھی تھیں. کیا اس میں بھی جو ہے وہ دونوں نمازوں میں وقفہ ہو سکتا ہے؟ کوئی اگر اس طرح کا مسئلہ ہو, وہاں بھی اگر کوئی شخص وقفہ ڈالنا چاہے وقفہ ڈال سکتا ہے, تھوڑا سا الگ پڑھنا. تو وہ پھر سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت تو یہ ہے کہ نہیں, ہم نے پڑھی ہے حضرت ابن عمر کی حدیث, آپ شاید تھے کہ نہیں اس دن, کہ حضرت ابن عمر جو ہے وہ اگر مسجد نمرہ میں نماز پڑھتے تو تب بھی جمع کر کے پڑھتے, اور اگر وہ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے عرفات میں تو تب بھی وہ جمع کر کے پڑھتے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جب نیکی کا حکم دیا ہی نہیں ہے. مزدلفہ میں بھی میں نے دیکھا, کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رستے میں پڑھ لیتے ہیں, زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنی زیادہ نیکی. اور آپ کو بتاؤں یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے. اگر آپ نے آسانی رکھی ہے امت کے لیے تو یہاں آسانی اختیار کرنے میں نیکی ہے. آپ سے پوچھا حضرت اسامہ بن زید نے کہ آپ نے وضو کیا ہے اور آپ نے قضاء حاجت کی ہے, وضو کیا, نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا نماز وہاں جا کے پڑھیں گے. تو سنت جو ہے نماز مزدلفہ جا کر پڑھنا ہے, اور یہی سنت جو ہے وہ عرفات میں جمع تقدیم کی ہے. اور اس جمع میں تھوڑا فاصلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہے تو, باقی فاصلہ کرنے میں بعض دفعہ تھوڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے. وضو ٹوٹنے کا مسئلہ, پھر وہاں وضو کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں نمازیں اکٹھی ہوں. لیکن اگر کوئی وجہ ہو, دیکھیں یہاں ایک وجہ ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ جگہ کون کون سی ہوگی. جب لوگ اتنے زیادہ ہیں, آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تھے, اب لوگ اتنے زیادہ ہیں تو اب ایک ہی جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا ہے, تو وہ اتنی جلدی تو جگہ نہیں ملتی. تو پھر ہر بندے نے اپنی چٹائی بچھانی ہے, یہ جو بھی کرنا ہے. آج جو بھی جاتا ہے وہاں کوئی باقاعدہ اس طرح کر کے خیمے بھی نہیں ہوتے, جس طرح کر کے جو ہے وہ مینا میں تو 3-4 دن ٹھہرنا ہوتا ہے, وہاں تو خیمے بھی آج ہیں. تو پرانے زمانے میں تو مینا میں بھی خیمے نہیں ہوتے تھے. تو مزدلفہ میں تو آج بھی خیمے اس طرح کر کے عرفات میں نہیں ہوتے. تو وہاں تو وہیں میدان میں کہیں بھی پڑاؤ ڈالنا ہے تو اپنی چٹائی بچھانی ہے, اپنے ساتھ جو سامان اٹھایا ہوا ہے, کوئی پانی, کوئی کھانے پینے کی چیز, کوئی اور چیز, تو وہ رکھنی ہے. پھر کچھ سواری ہے, سواری کو باندھنا وغیرہ. تو آپ نے صحابہ کرام کو وقت دیا کہ وہ جا کے اپنے اونٹ وغیرہ, اپنی جگہ وغیرہ وہ سیٹ کر لیں, ایک دفعہ اونٹ وغیرہ باندھ لیں, پھر آپ نے جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھائی. تو اس سے پتہ لگا کوئی اس طرح کی مجبوری ہو تو یہ جمع کے منافی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دونوں میں تھوڑا وقفہ ڈال لے. 15 منٹ کا, 20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا وہ وقفہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جمع کے منافی نہیں ہے, یہ بھی جمع ہی ہے. واللہ تعالی اعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار